السلام علیکم۔ وہ رو رہی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ بس ایک نظر ہی کی تو بات تھی جس نے اس پر کیسے کیسے راز افشا کر دیے تھے۔ اسے آج پہلی بار صحیح معنوں میں اس حقیقت کا ادراک ہوا تھا کہ وہ جس کی چاہت دل میں لیے پھرتی ہے وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہ سہی لیکن عمل سے تو تعلق خصوصی کا ثبوت ایک عرصے سے دیتا چلا آ رہا تھا، لیکن وہ اس کی اس توجہ کو اس کے خلوص اور ہمدردی پر محمول کرتی رہی تھی، ورنہ وہ کون سا موقع تھا جب شہریار نے اس کا خیال نہ رکھا ہو۔ پیر آباد سے پہلی بار چودھری کے چنگل سے بچنے کے لیے فرار ہونے سے لے کر اب تک وہ اس کا ساتھ دیتا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ وہ اس کی ایک فون کال پر اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اتنی دور دوڑا چلا آیا تھا اور اس وقت اس کا وکیل بنا اس سے نکاح کی اجازت طلب کر رہا تھا، لیکن اس پل اس کی آنکھوں میں جو کرب تھا اس نے ماہبانوں کو رلا دیا تھا۔ کرب کی یہ تحریر صاف بتا رہی تھی کہ وہ اسے کسی اور کا بنتے دیکھ کر کتنا آزردہ ہے، اور یہ آزردگی ہی اس کی چاہت کی گواہ تھی، لیکن یہ گواہی سامنے آنے میں اتنی دیر لگ گئی تھی کہ وہ عروسی جوڑا پہنے کسی اور کے نکاح میں جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ آج اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ شہریار کی ماریا سے شادی کسی مجبوری کے باعث ہوئی ہوگی، لیکن وہ پہلے یہ بات سمجھ ہی نہیں سکی اور جذبات میں اسلم سے شادی کا وعدہ کر بیٹھی۔ اب اس کے لیے اپنا وہ وعدہ نبھانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن کیا کوئی جائے فرار تھی؟ کیا وہ قاضی اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر سکتی تھی؟ کیا وہ اسلم کی محبت اور احسانات کو فراموش کر کے اسے ایک بار پھر تنہائیوں کے حوالے کر سکتی تھی؟ ان تنہائیوں کے حوالے جو اسے ایک بار پھر برائی کی دلدل میں گھسیٹ لے جاتیں۔ سوالات کا ایک ریلا سا تھا جو اس کے ذہن سے گزر رہا تھا، لیکن انگلیوں میں اتنی تاب نہیں تھی کہ ذرا سی جنبش کر کے نکاح نامے پر دستخط کر دیتیں۔ ہاتھ سے گر جانے والا قلم اب بھی اس کے قدموں میں پڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے نکاح نامے کے اوراق کو تر کر کے وہاں ایک ایسی داستان رقم کر دی تھی جسے پڑھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی داستان تھی جو حالات کے گرداب میں ڈوبتی ابھرتی کسی کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن زندگی اسے ایسے مقام پر لے آئی تھی جہاں وہ زبان سے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کر سکتی تھی۔ دستخط کر دو بانو، قاضی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ شہریار نے جھک کر اس کے قدموں میں پڑا قلم اٹھا کر نکاح نامے کے فارم پر رکھا اور آہستہ سے کہا۔ اس کا یہ چھوٹا سا جملہ ماہبانوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا، لیکن انگلیوں میں لرزش اس قدر تھی کہ قلم تھامنے کی تاب ہی نہ رہی۔ شہریار نے خاموشی سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ یکا یک اسے اپنا وجود کسی تناور درخت کے سائے میں آیا محسوس ہوا۔ آنسو تھم گئے اور جسم کی لرزش رک گئی۔ اگر یہی محبوب کا حکم تھا تو پھر سر تسلیم خم تو کرنا ہی تھا۔ اس نے قلم مضبوطی سے انگلیوں کی گرفت میں لیا اور ایک ایک کر کے ہر بتائی ہوئی جگہ پر دستخط کرتی چلی گئی۔ اس کے دستخط کرتے ہی قاضی صاحب نے کارروائی آگے بڑھائی۔ مختصر سے خطبہ نکاح اور دعا کے بعد وہاں مبارک سلامت کا شور اٹھ گیا۔ تمام حاضرین نے اسلم کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ تمہیں اللہ نے اپنی بہت بڑی نعمت کا تحفہ دیا ہے، اس تحفے کی ہمیشہ قدر کرنا۔ شہریار نے اسلم سے گلے ملتے ہوئے اسے نصیحت کی۔ اطمینان رکھیے، مجھے خود بھی اپنی اس خوش نصیبی کا احساس ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کی تسلی کروائی۔ اس کے بعد کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مرد حضرات دل کھول کر اشیاء خورد و نوش سے انصاف کرنے لگے۔ ماہبانوں ایک تو دلہن تھی اور دوسرے وہاں موجود واحد خاتون، اس کے لیے کچھ بھی کھانا پینا دشوار ہو رہا تھا۔ سب کے بہت اصرار پر وہ بس ذرا سا گلاب جامن ہی چکھ سکی۔ شہریار نے حسب عادت بہت ناپ تول کر بس تھوڑا سا ہی کھایا۔ وہ اپنے معمول کا اتنا پابند تھا کہ وقت بے وقت کھانا پینا ہمیشہ ہی ناپسند کرتا تھا، اور اس وقت تو طبیعت بھی کچھ بوجھل سی تھی۔ اس وقت تو وہ اس محفل میں بس رسم دنیا نبھانے کو شامل تھا، ورنہ دل تو تنہائی کا خواہاں ہو رہا تھا۔ 20-25 منٹ میں وہ لوگ اس سلسلے سے بھی فارغ ہو گئے۔ قاضی صاحب کو ان کی فیس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ نکاح کی تقریب سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہاں پہنچنے والے CFP کے اہلکار بھی اپنے اپنے دھندوں سے لگ گئے۔
دو ملازمین کھانے پینے کے سلسلے میں ہو جانے والے پھیلاوے کو سمیٹنے لگے۔ ایسے میں شہریار ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے تم دونوں کے لیے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اسپیشل روم بک کروا دیا ہے۔ ڈرائیور تم لوگوں کو وہاں پہنچا دے گا۔ روم 24 گھنٹے کے لیے تمہارے ناموں سے بک ہے۔ تمہاری مرضی ہے کہ تم وہاں کتنا وقت گزارتے ہو، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ اس نے بولتے ہوئے اپنی نظریں زیادہ تر اسلم کے چہرے پر ہی مرکوز رکھی تھیں۔ گلے میں موٹا سا پھولوں کا ہار ڈالے وہ خاصا پرکشش لگ رہا تھا۔ خوشی نے اس کے چہرے کو عجیب سی رونق عطا کر دی تھی۔ میری طرف سے یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ اس بار وہ مہبانوں کی طرف مڑا اور ایک بند لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے شہریار صاحب؟ پہلے ہی آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ لفافہ دیکھ کر اسلم نے شرمندگی سے کہا، یہ تکلف نہیں، میری خوشی ہے۔ اب تم دونوں یہاں وقت ضائع مت کرو اور فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ڈرائیور تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس نے بزرگانہ انداز اختیار کرتے ہوئے حکم دیا تو اسلم مہبانوں کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے جا کر اس جگہ کو بالکل بھول جانا، یہ ایک عارضی بندوبست تھا۔ آئندہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی کام ہو تو براہ راست مجھ سے ہی رابطہ کرنا۔ اس نے ضروری سمجھا کہ انہیں نصیحت کر دے۔ اس کی خاطر ذیشان نے اگر CFP کے اس ٹھکانے کو استعمال کروا لیا تھا تو اس کا بھی فرض تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے احتیاط سے کام لے۔ جیسا آپ کا حکم، اسلم نے جواب دیا۔ مہبانو البتہ بالکل خاموش تھی۔ نکاح کے بعد اس نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ مبادا نظر اٹھے اور اس چہرے پر پڑ جائے جسے دیکھنا اب وہ اپنے لیے جائز نہیں سمجھتی تھی۔ اسلم کے نکاح میں آنے کے بعد اب وہ بس اسی کی وفادار بن کر رہنا چاہتی تھی، اور وفاداری کے لیے احتیاط ضروری تھی۔ تمہارے مہمان تو گئے، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ذیشان جو کسی کام سے اٹھ کر چلا گیا تھا، ان دونوں کی روانگی کے ساتھ ہی واپس آیا اور اس سے استفسار کرنے لگا۔ واپس نور کوٹ جانا ہے، اس نے تھکن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ ایسا کرو تم اپنی موجودہ ملازمت چھوڑ کر کسی ٹرک یا ویگن وغیرہ کے ڈرائیور بن جاؤ۔ جس حساب سے تم گھنٹوں ڈرائیو کرتے رہتے ہو، تمہارے لیے یہ کام بہتر رہے گا۔ اس کا جواب سن کر ذیشان نے جل کر جواب دیا تو وہ ہنس پڑا۔ اچھا پھر تم بتاؤ کہ کیا کروں؟ یہاں ایک ریسٹ روم ہے، وہاں تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تمہارے لائے ہوئے بندے پر بھی کام ہو رہا ہے، وہ زبان کھولنے پر آمادہ ہوتا ہے تو پھر تمہیں اس کی کہانی اس کی زبانی سناتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ وہ فوراً ہی ذیشان کے پروگرام سے متفق ہو گیا۔ اعصاب اتنے بوجھل ہو رہے تھے کہ کچھ دیر کے لیے تنہائی اور آرام کی شدت سے خواہش ہو رہی تھی۔ تنہائی ملتی تو وہ اپنے عہدے اور بڑے پن کے خول سے نکل کر خود سے یہ اعتراف کرنے کی جرت کر پاتا کہ وہ بھی ایک عام انسان ہے جس کا دل اس وقت احساس زیاں سے لہو لہو ہے۔ یہ لہو اگر پانی بن کر آنکھوں سے نہ بہتا تو شاید اس کے جسم و جاں کے پرخچے اڑ جاتے، اور اسے بہرحال زندہ رہنا تھا، اپنے لیے نہ سہی، اپنوں کے لیے اور اپنے وطن کے لیے۔ سیاہ جینز پر سیاہ اور سرخ دھاریوں والی ٹی شرٹ پہنے وہ لڑکی غضب کی پرکشش لگ رہی تھی۔ اس لباس نے اس کی دراز قامت اور خوبصورت فگر کو خوب نمایاں کر کے دکھایا تھا۔ دھمکتی رنگت پر شانوں سے ذرا نیچے آتے براؤنش بال بھی خوب جچ رہے تھے، اور ہونٹوں پر جمی چمکتی سرخ رنگ کی لپسٹک نے تو گویا غضب ہی ڈھا رکھا تھا۔ اس کے کبوتر جیسے سفید پیروں میں سیاہ رنگ کی نازک سی اونچی ایڑی کی سینڈل تھی۔ اس اونچی ایڑی پر وہ کھٹ کھٹ کرتی چلتی ہوئی بڑے انہماک سے شیلفز میں رکھی مختلف چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ جب کوئی چیز اس کی نظر انتخاب میں آ جاتی تو وہ بایاں ہاتھ اٹھا کر اسے اس ٹرالی میں منتقل کر لیتی جسے وہ اپنے دائیں ہاتھ سے دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اپنی خریداری میں وہ اتنی منہمک تھی کہ اطراف سے بالکل بے خبر معلوم ہو رہی تھی۔ اسے دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ نہ تو اسے شیلفز کے بالکل آخری سرے پر مصروف ادھیڑ عمر گریس فل سے آدمی کی موجودگی کی خبر ہے، اور نہ ہی اپنے پیچھے پیچھے چلتے ان دو جوان العمر حلیے سے ذرا اوباش لگنے والے لڑکوں کی۔ وہ لڑکے بھی لگتا تھا کہ موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ کچھ نکالنے کے لیے جیسے ہی شیلف کی طرف پلٹی، ان میں سے ایک نے اپنا پسٹل نکال کر اس کی پشت پر رکھ دیا۔
سیدھی طرح خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو ورنہ یہیں ڈھیر کر دیں گے۔ اوباش لڑکے کی سرد آواز سن کر لڑکی ایک جھٹکے سے مڑی اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، لیکن اس نے لڑکے کی ہدایت پر عمل کر کے خاموش رہنے کی بجائے ایک دہشت زدہ سی چیخ ماری اور اپنی اونچی ایڑی کے باوجود بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ اسی سمت بھاگی تھی جہاں ادھیڑ عمر شخص موجود تھا۔ اس کے چیخنے کی آواز پر وہ شخص فوراً ہی اس طرف متوجہ ہو گیا اور بھاگتی لڑکی کے ساتھ پسٹل لہراتا لڑکا اور اس کا ساتھی بھی اس کی نظر میں آ گیا۔ اس سے قبل کہ وہ اس صورتحال پر کوئی قدم اٹھاتا، لڑکی برق رفتاری سے درمیانی فاصلہ طے کر کے اس کے قریب آ پہنچی اور اس سے لپٹ گئی۔ پلیز ہیلپ، پلیز ہیلپ، وہ اس سے لپٹی خوف زدہ آواز میں درخواست کرنے لگی، اور اسے یہ بھی خبر نہیں ہو سکی کہ دھمکانے والے بدمعاش اسے کسی دوسرے شخص کی پناہ میں جاتے دیکھ کر فوراً ہی مخالف سمت میں بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بڑا سپر سٹور تھا جہاں سیکیورٹی کا بھی مناسب انتظام تھا۔ شاید اسی لیے معاملہ گڑبڑ ہوتا دیکھ کر ان اوباشوں نے فوراً ہی راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ کیا ہوا سر، کیا مسئلہ ہے؟ فوراً ہی وہاں ایک سیکیورٹی اہلکار برآمد ہوا اور ادھیڑ عمر شخص سے دریافت کرنے لگا، جو لڑکی کے ابھی تک خود سے لپٹے ہونے کی وجہ سے جز بز نظر آ رہا تھا، لیکن صرف اس کے خوف کی وجہ سے برداشت سے کام لے رہا تھا۔ کچھ بدمعاش ان خاتون کو تنگ کر رہے تھے، اس کے علاوہ میں نہیں بتا سکتا، لڑکی کو خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ میں دیکھتا ہوں، آپ لوگ پلیز ریلیکس رہیں۔ سیکیورٹی اہلکار فوراً ہی پلٹ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں مس؟ ادھیڑ عمر شخص نے گہرے سانس لیتی لڑکی سے دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ آس پاس ہی نہ چھپے ہوئے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا اور بری طرح ہانپنے کی وجہ سے پیدا ہونے والا سینے کا زیرو بم چست ٹی شرٹ میں خوب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یقینی طور پر تباہ کن حد تک حسین و پرکشش تھی، جس کے لیے کسی بھی اوباش کی نیت خراب ہو سکتی تھی اور شریف آدمی کے دل میں ہمدردی کی لہر اٹھ سکتی تھی۔ اس شریف آدمی نے بھی اسے نظر انداز نہیں کیا اور نرمی سے بولا، آپ پریشان نہ ہوں، آئیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اگر آپ مزید شاپنگ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ نہیں، اس وقت شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس آپ میرے ساتھ چل کر بل بنوا دیں۔ مجھے اکیلے یہاں سے باہر نکلتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا ہے۔ لڑکی نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا کر حامی بھر لی، اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی ٹرالیوں کے ساتھ آگے چل پڑے۔ مجھے یہاں کے سیکیورٹی انچارج سے ملنا ہے، بل بنوانے کے لیے ٹرالیاں سامنے کرتے ہوئے انہوں نے باروب لہجے میں کہا، جس پر انہیں مین گیٹ پر بنے ایک کیبن کی طرف گائیڈ کر دیا گیا۔ وہ لڑکی سمیت اس جگہ پہنچے تو وہاں وہ سیکیورٹی اہلکار پہلے ہی موجود تھا، جس سے واقعے کے فوراً بعد ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ یقینی طور پر وہ اپنے افسر کو واقعے کی رپورٹ دے رہا تھا۔ سر، یہ ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی سیکیورٹی گارڈ نے اپنے افسر کو مطلع کیا۔ واقعہ ان خاتون کے ساتھ پیش آیا تھا، میں نزدیک ہونے کی وجہ سے اتفاقاً اس میں شامل ہو گیا ہوں۔ ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے گویا صورتحال واضح کی۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ لوگوں کو زحمت ہوئی، میں خود اس واقعے کی تفتیش کروں گا۔ انچارج نے ان کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، آپ کو افسوس بھی ہونا چاہیے، آپ کو افسوس ہونا بھی چاہیے۔ اتنے بڑے سپر سٹور میں مسلح افراد کا گھس آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ مسلح آدمی اندر آئے کیسے؟ کیا آپ کے پاس اسلحے کو اندر آنے سے روکنے کے لیے متعلقہ آلات نہیں ہیں؟ اس بار ان کا لہجہ سرد اور باروب تھا۔ سیکیورٹی انچارج نے خود کو ان کے سامنے کافی کمزور محسوس کیا اور صفائی پیش کرنے کے انداز میں بولا، میں خود اس سلسلے میں حیران ہوں سر، ہمارا سیکیورٹی سسٹم بہت اچھا ہے اور کوئی چاہے بھی تو ہتھیار چھپا کر اندر نہیں لے جا سکتا۔ ان حالات میں تو یہی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ کوئی کھلونا پسٹل تھا جس سے خاتون کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے ایسی ہی کوئی بات ہو۔ میں اچانک ان دونوں کے آ جانے سے بہت خوف زدہ ہو گئی تھی، اس لیے کسی قسم کی ججمنٹ نہیں کر سکی۔ ویسے بھی مجھے ہتھیاروں کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے۔ لڑکی نے فوراً ہی اس کے خیال سے اتفاق کر لیا، جس سے اس کا حوصلہ بڑھا اور اپنی صفائی دینے کے لیے مزید بولا، میرے ماتحت نے صرف خاتون کے چیخنے کی آواز سنی تھی، وہ کسی کو وہاں سے بھاگتا ہوا نہیں دیکھ سکا اور نہ ہی کسی اور سیکیورٹی گارڈ نے سٹور سے کسی شخص کو افراتفری میں نکلتے ہوئے دیکھا، ورنہ کوئی مشکوک بات سامنے آنے پر ہم
خود ہی فوری ایکشن لے لیتے۔ اس بات کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اب بھی اسٹور میں کہیں چھپے ہوئے ہیں اور ذرا سی کوشش سے انہیں پکڑا جا سکتا ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی پرخیال انداز میں بولا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اسٹور میں جتنے کسٹمرز موجود ہیں انہیں خاتون کے سامنے شناختی پریڈ کروائی جائے؟ سیکیورٹی انچارج نے اچنبے سے پوچھا۔ مجرموں تک پہنچنے کے لیے ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ ادھیڑ عمر شخص نے مضبوطی سے جواب دیا، اس ایکشن کا اسٹور کی ساکھ پر بہت برا اثر پڑے گا۔ ہمارے معزز کسٹمر اسے اپنی انسلٹ سمجھیں گے۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ خاتون کے ہراساں ہونے کے سوا کوئی بڑی بات ہوئی بھی نہیں۔ اگر انہیں کسی قسم کا جسمانی یا مالی نقصان پہنچتا تو ہم اس قسم کے سخت اقدامات اٹھا سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اسٹور کے مختلف حصوں میں نصب کیمروں میں موجود ویڈیو آپ دونوں کو دکھا دوں، تاکہ اگر کسی کیمرے کی گرفت میں ان مشکوک افراد کے چہرے آئے ہوں تو آپ انہیں پہچان لیں۔ سیکیورٹی انچارج نے معذوری ظاہر کرتے ہوئے ایک متبادل تجویز پیش کی۔ رہنے دیں، میں ایسے کسی جھنجٹ میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا اور میں صحیح سلامت اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی نے اچانک مداخلت کر کے معاملہ ہی ختم کر دیا تو ادھیڑ عمر شخص بھی شانے اچکا کر رہ گیا۔ لڑکی کے پیچھے ہٹ جانے کے بعد اس کا کچھ کہنا مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہو جاتا۔ وہ دونوں سیکیورٹی انچارج کی طرف سے سافٹ ڈرنکس کی پیشکش کو مسترد کر کے گارڈ روم سے باہر آ گئے۔ اس دوران میں ان کی بلنگ کا کام ہو چکا تھا اور خریدی ہوئی اشیاء تھیلوں میں منتقل کی جا چکی تھی۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ سر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے رویے سے مایوسی ہوئی ہو، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس معاملے کو طول دینا پسند نہیں کیا۔ مجھے تنگ کرنے والے اوباش جو بھی ہوں، میں ان کو بھیجنے والے سے واقف ہوں، اس لیے خاموش ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ ساتھ باہر نکلتے ہوئے لڑکی نے معذرت خواہانہ لہجے میں اپنے رویے کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ او، یعنی یہ ذاتی دشمنی کا کیس ہے؟ انہوں نے پوچھا، جس پر لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو ہم کسی ریسٹورنٹ میں چل کر چائے پیتے ہیں، پھر میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گی۔ چائے پینے میں وہ بھی اتنی خوبصورت خاتون کے ساتھ کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ابھی تک متعارف نہیں ہوئے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ نجی معاملات تک آ پہنچا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر احساس دلایا تو لڑکی کے لب بھی کھل اٹھے اور ایسا لگا کہ سرخ پنکھڑیوں کے درمیان رکھے موتیوں کی سفید لڑی نے اپنی جھلک دکھائی ہو۔ میں فلک ہوں، فلک خان، اور آپ؟ اس نے تعارف کروانے میں پہل کرتے ہوئے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ توحید احمد، ادھر سے مختصر جواب آیا۔ اس دوران وہ لوگ چلتے ہوئے پارکنگ میں پہنچ چکے تھے۔ اتفاق سے دونوں کی گاڑیاں ایک دوسرے سے قریب ہی کھڑی ہوئی تھیں۔ فلک کے پاس سفید رنگ کی سوزوکی مہران کا کافی پرانا ماڈل تھا، جبکہ توحید احمد کے پاس شاندار پجیرو تھی۔ اس نے اپنا سامان سوزوکی مہران کی پچھلی سیٹ پر رکھ کر دروازہ دوبارہ لاک کیا اور توحید احمد کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس دوران میں وہ بھی سامان رکھنے کا کام کر چکے تھے۔ میری گاڑی آپ کے شایان شان نہیں ہے، اس لیے میرے خیال میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے توحید احمد سے کہا۔ میں اس قسم کی سوچ کا مالک نہیں ہوں، لیکن تمہارے میری گاڑی میں بیٹھنے سے میری گاڑی کی شان بڑھ جائے گی، اس لیے واقعی تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ انہوں نے اسی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جو ایک خوش شکل اور خوش لباس لڑکی کے سامنے کسی مرد کے لیے لازم تھا۔ فلک ایک ادا سے ہنستی ہوئی ان کی گاڑی کی طرف بڑھی۔ آپ خاصے خوش مزاج اور ہینڈسم آدمی ہیں۔ جوابی تعریف گویا اس کا فرض بن چکا تھا۔ حسن کے آگے تو سب ہی خوش مزاج ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان بدماشوں پر حیرت ہے کہ انہوں نے تمہیں ہراساں کرنے کی گستاخی کیسے کی۔ وہ اب بھی مائل باشوخی تھی۔ ان کا ذکر رہنے دیں، وہ کرائے کے پٹھو تھے اور اپنا کام کر کے بھاگ گئے۔ اس نے ہونٹوں کو سکوڑتے ہوئے بیزاری کا اظہار کیا اور فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی توحید احمد نے گاڑی پارکنگ سے نکال لی۔ آپ کیا جاب کرتے ہیں؟ گاڑی چلتے ہی فلک نے ان سے سوال کیا۔ میں تو ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اب اس عمر میں کیا جاب کروں گا؟ انہوں نے بات اڑائی۔ میں نہیں مانتی، اول تو آپ اتنے عمر رسیدہ لگتے نہیں ہیں، دوسرے آپ جتنے فٹ ہیں کوئی ریٹائرڈ پرسن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے ایک ادا سے سر کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔
تم مجھے مسلسل خوش کر رہی ہو لڑکی، یہ نہ ہو کہ خوشی میں میرا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو جائے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے۔ انہوں نے گویا اسے تنبیہ کی، جسے سن کر وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ تمہاری طرح تمہاری ہنسی بھی بہت خوبصورت ہے۔ توحید احمد نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن وہ انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، اصل میں یہ آپ کا حسن نظر ہے۔ اگر میں اتنی ہی خوبیوں کی مالک ہوتی تو میرا سابقہ شوہر مجھ پر دوسری عورتوں کو ترجیح کیوں دیتا؟ اس کی انکساری نے جملے کے آخر میں اداسی کا رنگ اختیار کر لیا۔ اوہ تو چوٹ کھائی ہوئی ہو، اندر چلو پھر تمہاری داستان بھی سنتے ہیں کہ کس بد نصیب نے اتنی پیاری لڑکی کی ناقدری کی۔ انہوں نے قریبی ریستوران کا انتخاب کیا تھا، اس لیے فاصلہ فوراً ہی طے ہو گیا۔ ریستوران کی فضا بڑی خوابناک تھی، دھیمے سروں میں چھڑی موسیقی نے بڑا خوشگوار سا تاثر پیدا کر رکھا تھا۔ ان دونوں نے ویٹر کی رہنمائی میں ایک ٹیبل پر پہنچ کر قبضہ کر لیا اور توحید احمد نے فوراً ہی اسنیکس کے ساتھ چائے کا آرڈر بھی دے دیا۔ میں نے آپ کو آفر کی تھی، اس لیے یاد رکھیے گا کہ میزبان میں ہوں اور بل میں ہی پے کروں گی۔ ویٹر کے جاتے ہی اس نے فوراً انہیں ٹوکا۔ خوبصورت خواتین کی میزبانی بس اس حد تک اچھی لگتی ہے کہ وہ چائے بنا کر پیش کر دیں۔ ان سے بل کوئی بد ذوق ہی پے کروا سکتا ہے، اور میں کم از کم اتنا بد ذوق نہیں ہوں۔ انہوں نے بات ٹالی، آپ بہت جولی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جوانی میں تو آپ لیڈی کلر رہے ہوں گے۔ اسے شاید بہت زیادہ ہنسنے کی عادت تھی، اس لیے ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنسی۔ چلو اسی بہانے تم نے مجھے بوڑھا تو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے گویا اس کی زبان پکڑی۔ بوڑھے تو خیر آپ نہیں ہیں، بس میچورڈ کہلا سکتے ہیں۔ ویسے بھی میرے نزدیک چھچورے نوجوانوں سے بڑھ کر آپ جیسے خوش مزاج اور گریسفل شخص کی صحبت زیادہ اچھی ہے۔ اگر جوانی میں اتنی کشش ہوتی تو میں سال بھر کے اندر اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہ آ جاتی۔ اس نے شانے جھٹکتے ہوئے انہیں جواب دیا تو جیسے انہیں بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ ارے ہاں، تم کچھ بتا رہی تھیں اپنے شوہر کے بارے میں۔ ذرا بتاؤ تو وہ کہ ذرا بتاؤ تو وہ کون احمق اعظم تھا جس نے تمہاری قدر نہیں کی؟ وہ احمق نہیں، میں تھی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میں اس کی دولت اور خوبصورتی سے مرعوب ہو کر اس کی بن گئی۔ حالانکہ میری فیملی نے اس شادی کی بہت مخالفت کی تھی۔ میرے والد اور بھائی کا کہنا تھا کہ ہم خود سے اتنے زیادہ ہائی سٹیٹس کے بندے سے رشتہ نہیں نبھا سکتے۔ پھر وہ تھا بھی فیوڈل بیک گراؤنڈ کا بندہ، جس کے بارے میں لوگوں کی اچھی رائے نہیں تھی۔ میری آنکھوں پر اس وقت عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے کسی کی ایک نہ سنی، اور مجبوراً میرے گھر والوں نے ہمیشہ کے لیے ناتا توڑ دینے کے اعلان کے ساتھ میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد مشکل سے 2 مہینے وہ شرافت کے جامے میں رہا، پھر ادھر ادھر کی بازاری عورتوں پر منہ مارنے لگا۔ میں نے بہت سمجھایا، لڑی جھگڑی، لیکن اس نے اپنی روش نہیں بدلی۔ مجبور ہو کر میں نے طلاق مانگ لی، جسے اس نے اپنی توہین سمجھتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ میں بھی ضد میں آ گئی اور اس کا گھر چھوڑ کر اس گھر میں شفٹ ہو گئی جو مجھے اس نے مہر میں دیا تھا۔ یہ بھی میرے والد کی مہربانی تھی کہ انہوں نے خفگی کے باوجود میری سیفٹی کا خیال کرتے ہوئے اس سے مہر میں مکان لکھوا لیا تھا۔ اپنے مکان میں شفٹ ہو کر میں نے کورٹ میں خلا کی درخواست دائر کر دی۔ اسے یہ بات بھی پسند نہیں آئی اور اب وہ مختلف حربوں سے کوشش کر رہا ہے کہ میں درخواست واپس لے لوں۔ کبھی دھمکیاں میز فون ملتے ہیں، کبھی گھر سے نکلتے وقت میری گاڑی کا پیچھا کیا جاتا ہے، اور آج جو ہوا وہ آپ نے دیکھ بھی لیا۔ وہ جیسے تھک کر چپ ہو گئی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اپنے میکے چلی جاتی۔ انہوں نے سب سن کر مشورہ دیا۔ وہاں اب کوئی نہیں ہے۔ والد کا میری شادی کے 15 دن بعد ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد بھائی بھی جاب کے لیے کینیڈا چلا گیا۔ ان دونوں کے سوا میری فیملی میں کوئی تیسرا فرد تھا ہی نہیں۔ باقی دور کے رشتہ داروں کا تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ آج کل کوئی کسی کے پھڈے میں پڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جو بھی حالات ہیں مجھے ان سے تنہا ہی مقابلہ کرنا ہے۔ مایوسی سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ پلیز رونا نہیں، مجھ سے تمہارا رونا دیکھا نہیں جائے گا۔ انہوں نے فوراً اسے ٹوکا تو وہ ہنس دی۔ اسی وقت ان کی ٹیبل پر چائے سرو کی جانے لگی۔ چائے اور سنیکس سے انصاف کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے اور بھی گھل مل گئے۔ دونوں ہی کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں اور ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تم کہو تو میں تمہیں تمہارے گھر پر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ رات ہونے والی ہے، تمہارا اکیلا جانا مناسب نہیں۔
تمہاری گاڑی میں کسی سے کہہ کر تمہارے گھر پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ ریستوران سے نکل کر وہ واپس توحید احمد کی گاڑی میں ان کے پہلو میں آ کر بیٹھی تو انہوں نے پیشکش کی۔ آپ بہت اچھے ہیں، دل کی بات بھی سمجھ لیتے ہیں۔ میں خود بھی آپ سے یہی کہنا چاہ رہی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی ان کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے تشکر کا اظہار کیا اور پھر اپنا سر ان کے شانے سے ٹکا لیا۔ انہوں نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ میں اس دنیا میں بہت تنہا رہ گئی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ وقت گزار کر ایسا لگا جیسے مجھے میرا کوئی اپنا مل گیا ہو۔ وہ ان کے شانے سے سر ٹکائے خوابیدہ لہجے میں بولنے لگی۔ ایک تو اس کا حسن بے مثال، پھر اس کے بدن سے پھوٹتی مہک اور اس پر سے خود سپردگی کا یہ انداز۔ گاڑی کی فضا بڑی رومان پرور ہو گئی۔ توحید احمد اس کی باتیں سنتے ہی اس کی بتائی ہوئی سمتوں میں گاڑی دوڑاتے رہے۔ آخرکار ایک اپر مڈل کلاس ایریا کے مکان پر پہنچ کر ان کا سفر اختتام پذیر ہوا۔ اندر چلیے نا، جانے کیوں آج خالی مکان میں تنہا جاتے ہوئے روزانہ سے زیادہ وحشت ہو رہی ہے۔ گاڑی رکی تو اس نے بجائے نیچے اترنے کے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اوکے، ایز یو وش۔ توحید احمد نے اسے مایوس نہیں کیا اور گاڑی سے نیچے اتر آئے۔ وہ دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ اس کے ساتھ ساتھ تھے اور جانے اسے تنہائی کی وحشت سے نجات دلانے کے لیے کیا کرنے والے تھے۔ 5 اسٹار ہوٹل کا وہ کمرہ کسی خواب کی تعبیر کی طرح تھا۔ کمرے کو دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے خصوصی طور پر تیار کروایا گیا ہے۔ پورے کمرے میں پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جن کی بھینی بھینی خوشبو نے کمرے کی فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ آپ کے کمرے میں پھل، دودھ، مٹھائیاں اور مشروبات وغیرہ سے بھری ٹرالی پہنچا دی گئی ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو انٹرکام پر ہمیں مطلع کر سکتے ہیں۔ مطلوبہ شے فوراً آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ وہ انتظامیہ کا کوئی فرد تھا جو ریسیپشن سے ان کے ساتھ یہاں تک آیا تھا اور اب کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا احترام سے کہہ رہا تھا۔ کمرے میں موجود بے شمار پھولوں کے علاوہ پھولوں کا ایک گلدستہ اس نے بھی ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے پیش کیا تھا جو اس وقت مہمانوں کے ہاتھوں میں تھا۔ تھینکس، اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو ضرور آپ کو مطلع کریں گے، اسلم نے اسے نرمی سے جواب دیا۔ یہ ایک طرح سے اس کے لیے اشارہ بھی تھا کہ اب وہ وہاں سے جا سکتا ہے۔ وش یو گڈ لک۔ وہ بھی عقل مند تھا، اشارہ پاتے ہی فوراً پلٹ گیا۔ اسلم دروازہ بند کر کے کمرے کے وسط میں کسی مجسمے کی طرح استادہ مہمانوں تک آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہم خانمہ بربادوں کو بھی ایسا خوبصورت حجلہ عروسی نصیب ہوگا، سوچا ہی نہیں تھا۔ میرا تو بس یہ خیال تھا کہ ہمارا نکاح ہوگا اور ہم واپس فلیٹ پر لوٹ جائیں گے، لیکن محترم اے سی صاحب نے تو اسے اس جنت میں پہنچا دیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ آج کا دن اس کے لیے بڑا مرادوں والا تھا۔ جسے دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا، آج وہ پورے حق ملکیت کے ساتھ اس کے ہمراہ اس خوبصورت خلوت کدے میں موجود تھی۔ دل چاہتا تھا بہک جائے اور اسے بھی اپنے ساتھ جذبات کی تیز رو میں بہا لے جائے، مگر وہ کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ بیش قیمت عروسی جوڑا، نکاح کا بھرپور انتظام، مہنگے ترین ہوٹل میں یہ سجا سجایا خوبصورت کمرہ اور اس کے پرس میں پڑا بھاری مالیت کے چیک کا لفافہ، یہ سب کیا تھا؟ اس سے تعلق خصوصی کا اظہار یا پھر کوئی مداوا؟ اس نے ہوٹل آتے ہوئے راستے میں شہریار کے دیے لفافے کو کھول کر دیکھ لیا تھا اور اس میں موجود چیک پر لکھی رقم دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ اتنی بڑی رقم کا تحفہ ہر کس و ناقص کو نہیں دیا جاتا، نہ ہی ہمدردی میں اس حد تک جایا جاتا ہے۔ یہ تو بس اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سامنے والا دینے والے کو بہت عزیز ہو۔ آج ایک دن میں شہریار نے اسے اپنی محبت کے اتنے ثبوت دیے تھے کہ اس کے دل میں کوئی شک باقی نہیں رہا تھا، لیکن اب اپنے یقین کا وہ کیا کرتی؟ اب تو اسے سوچنا بھی جرم تھا۔ وہ اب اسلم کی بیوی تھی اور قانوناً اور مذہبی طور پر اس سے وفا نبھانے کی پابند۔ فرض وفاداری کا تقاضا تھا کہ اب اس کے سوا کسی دوسرے کے خیال کو بھی ذہن سے نہ گزرنے دیا جائے، اور اس وقت وہ خود سے اسی جنگ میں مصروف تھی۔ لوگ اپنے محبوب کو ساری زندگی پھولوں بھری راہ گزر پر چلانے کی خواہش کرتے ہیں۔ تم مجھے اتنی عزیز ہو کہ میرا دل چاہتا ہے تمہیں اتنی بھی زحمت نہ کرنی پڑے اور میں تمہیں اپنی باہوں کے جھولے میں جھلاتا رہوں۔ اس کی کیفیت سے انجان اسلم نے یکا یک اسے زمین سے اٹھا کر اپنی باہوں میں تھام لیا
اور چند قدم کا فاصلہ طے کر کے آہستگی سے پھولوں کی پتیوں سے بھرے نرم بستر پر اتار دیا۔ پھر وہ خود بھی گرنے والے انداز میں اس کے قریب ہی دراز ہو گیا۔ ماہ بانو اس کے بہکے تیور دیکھ رہی تھی، لیکن آج وہ اسے کسی صورت روک نہیں سکتی تھی۔ آج وہ پورے حق سے اس کے قریب آیا تھا۔ وہ فطری حیا سے محجوب ہوتی ہوئی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اسلم نے مسکراتے ہوئے مزید پیش قدمی کی اور اپنا سر اس کے زانوں پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماہ بانو کا ہاتھ کانپنے لگا۔ بالکل چھوئی موئی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سرشاری سے ہنسا، پھر ذرا سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، حسب قاعدہ مجھے اس وقت تمہیں منہ دکھائی میں کچھ دینا چاہیے، لیکن افسوس کہ میرے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میرے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے، اس کے باوجود میں کوئی انتظام نہیں کر سکا۔ تو جانے من، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ لوٹ کا مال ہے، جسے میں انتہائی ضرورت کے لیے تو پھر بھی مجبوراً استعمال کر رہا ہوں، لیکن ان انمول لمحوں میں تمہیں کوئی یادگار تحفہ دینے کے لیے ہرگز وہ رقم خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارا تحفہ مجھ پر ادھار ہے۔ جب میرے پاس حق حلال کی آمدنی ہوگی تو میں ضرور تمہیں پیارا سا تحفہ دوں گا۔ ابھی تو میرے پاس بس میری خالص محبت ہے، جسے میں تمہارے قدموں میں رکھ کر قبولیت کی درخواست کر سکتا ہوں۔ وہ بڑی دل سوزی سے سب کچھ کہتا چلا گیا۔ اب ماہ بانو کے لیے اپنی خاموشی کو برقرار رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنے لب وا کیے۔ مجھے خوشی ہے اسلم کہ آپ نے اس انداز میں سوچا۔ میں نے زندگی میں کبھی مادی چیزوں کو اہمیت نہیں دی۔ میرے نزدیک انسانی جذبات کوہ نور ہیرے سے بھی بڑھ کر قیمتی ہیں۔ آپ نے میری انگلی میں موجود یہ انگوٹھی دیکھی ہے نا؟ یہ زہر مہرہ پتھر کی انگوٹھی ہے جو مجھے مشابرم خان کی ماموزاد بہن نے دی تھی۔ اس بظاہر معمولی اور بھدی انگوٹھی کو میں اس دن سے مسلسل اپنی انگلی میں پہن کر اس لیے رکھتی ہوں کہ مجھے اس لڑکی کے خلوص نے بہت متاثر کیا تھا۔ پھر آپ کی تو بات ہی الگ ہے۔ روانی سے بولتے ہوئے اس نے ذرا سا توقف کیا اور پھر دوبارہ سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے ذرا مسکرا کر بولی، محبت قدموں میں رکھنے والی چیز نہیں ہوتی جناب، اسے دل میں بہت عزت و احترام سے رکھا جاتا ہے۔ میں نے بھی آپ کی محبت کو یہی مقام دیا ہے۔ اسلم کے شوہر کے عہدے پر فائز ہوتے ہی اس نے اس کے ساتھ اپنا طرز تخاطب بدل لیا تھا اور تم کا صیغہ چھوڑ کر اسے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارے دل میں میری محبت کے لیے کچھ جگہ نکل آئی، ورنہ تم تو صاف انکار کر چکی تھیں۔ اسلم نے اس کی ماضی میں کہی بات کے حوالے سے کہا، ہاں اس وقت مجھے یہی لگا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جذبات و خیالات میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ تبدیلی آ ہی جاتی ہے۔ پھر محبت تو بہتے پانی کی طرح ہے، جیسے بہتا پانی اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اسی طرح محبت بھی خود بخود اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے اعتراف کیا، سچ بھی یہی تھا کہ بے شک وہ شہریار کی محبت کی اسیر تھی، لیکن اسلم کی محبت کے تند و تیز ریلوں نے کچھ مقامات پر ایسی دراڑیں پیدا کر دی تھیں کہ وہ خود کو بہت سے دلائل سے قائل کرنے کے بعد ہی صحیح اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی تھی، اور آج اس کی بیوی کی حیثیت سے اس خلوت کدے میں موجود تھی۔ میرا مقصد تمہیں کچھ جتانا نہیں تھا، میں تو بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج میں کتنا خوش ہوں، اور آج دنیا کا ہر غم بھول کر خود کو بس تمہاری ذات میں گم کر لینا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ یکدم ہی مخمور ہو گیا، اور ماہ بانو کے لیے پھر ممکن نہ رہا کہ مائے محبت پی کر بہتے ہوئے اس شخص کے جذبات کے آگے بند باندھ سکے۔ وہ بس اس موزور سمندر میں ڈوبتی ابھرتی رہ گئی۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ میرے پاس نئی پرانی شرابوں کی کئی اقسام ہیں۔ توحید احمد اور فلک کے درمیان بے تکلفی کے مراحل اس تیزی سے طے ہوئے تھے کہ وہ ان کو اپنے ساتھ بیڈ روم تک لے آئی تھی، اور اب ایک الماری کھولے ان سے پوچھ رہی تھی، گویا تم یہ شغل بھی کرتی ہو؟ وہ بہت آرام سے اس کے نرم گداز بستر پر بیٹھے ہوئے اسے مخمور نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کی پسند پوچھی تو کہے بغیر نہ رہ سکے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرا شوہر ایک لینڈ لارڈ کا بیٹا تھا۔ اس طبقے میں شراب اور شباب کے فراوانی سے استعمال سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ شروع میں اس کے اصرار پر صرف اسے خوش کرنے کے لیے پیتی تھی، بعد میں عادی ہو گئی۔ اب تو یہ مجھے اپنی دوست لگتی ہے، جس میں ڈوب کر میں وقتی طور پر صحیح اپنے سارے دکھ درد اور پریشانیاں بھول جاتی ہوں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اداسی کے رنگ جھلکنے لگے۔
اوہ پلیز نو، اداس مت ہونا، قسمت سے اگر مجھے تم جیسی حسینہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل ہی گیا ہے تو میں اسے ہنس کھیل کر گزارنا چاہتا ہوں۔ توحید احمد نے اسے فوراً ٹوک دیا، اوکے جناب، میں اداس نہیں ہوتی، آپ بتائیں کہ کیا پینا پسند کریں گے؟ وہ سر جھٹک کر فوراً ہی اداسی کے نرغے سے نکل آئی اور ان سے ان کی پسند پوچھنے لگی۔ تم میزبان ہو، جو پلا دو مجھے منظور ہوگا، ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ شراب سے زیادہ تم مدہوش کر دینے والی چیز ثابت ہوگی، اور تمہارے ہاتھ سے تو سادہ پانی پی کر بھی بندے کو نشہ ہو جائے گا۔ سپر سٹور میں نظر آنے والی ان کی باروب شخصیت کہیں دب کر رہ گئی تھی اور اب صرف ایک ٹھیٹھ عاشق نظر آ رہا تھا۔ فلک نے ان کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے صرف دھیمے سروں میں ہنسنے پر اکتفا کیا اور ٹرے میں شراب کی بوتل کے ساتھ دیگر لوازمات سجا کر ان کے مقابل آ بیٹھی۔ آپ شاید یقین نہ کریں کہ آج بہت عرصے بعد میں یوں کھل کر ہنسی ہوں۔ گلاسوں میں شراب ڈال کر اس میں سوڈے اور برف کی آمیزش کرتے ہوئے اس نے ان سے کہا اور ایک گلاس انہیں تھما دیا۔ ہماری دوستی کے نام۔ گلاس منہ سے لگانے سے قبل توحید احمد نے اس کے گلاس سے اپنا گلاس ٹکرایا اور پھر ان دونوں نے بیک وقت سنہری رنگ کا وہ آتشی محلول اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ فلک نے فی الحال دونوں کے لیے ہی چھوٹا پیگ تیار کیا تھا، چنانچہ وہ تیزی سے اپنے گلاس خالی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فلک نے فوراً ہی دوبارہ ساقی گری کی ذمہ داری سنبھال لی اور اس بار ڈبل پیگ تیار کیا۔ تمہارے سابقہ شوہر کا ذوق بہت عمدہ ہے، شباب سے لے کر شراب تک اس نے ہر عمدہ شے جمع کی ہے۔ فلک کے سانچے میں ڈھلے ہوئے جسم پر ایک حریصانہ سی نظر ڈالتے ہوئے توحید احمد نے شاید شراب کی تعریف میں وہ کلمات ادا کیے تھے۔ فلک نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے بولی، آپ انجوائے کریں توحید صاحب، میں ذرا چینج کراؤں، اصل میں ان کپڑوں میں میں کچھ ایزی فیل نہیں کر رہی ہوں۔ اوکے جاؤ، لیکن ذرا جلدی آنا، توحید احمد نے ٹھیٹھ عاشقوں کے انداز میں کہا اور گلاس ایک بار پھر لبوں سے لگا لیا۔ فلک لہراتی ہوئی ملحقہ باتھ روم میں گھس گئی۔ 6-7 منٹ لگا کر وہ واپس آئی تو اس حال میں تھی کہ بڑے بڑے زاہدوں کا ایمان ڈگمگا جائے۔ ٹی شرٹ اور جینز کی جگہ کپڑے کے جن دو چیتھڑوں نے لے لی تھی وہ کہیں سے بھی لباس کہلائے جانے کے لائق نہیں تھے، اور اس کا کندن سا بدن کسی کھلی کتاب کی طرح توحید احمد کے سامنے ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس نے ایک فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی یہ محویت نوٹ کی اور یہ دیکھ کر مزید مطمئن ہو گئی کہ درمیانی وقفے میں انہوں نے اپنا گلاس خالی کر لیا ہے۔ شہزادہ سلیم نے تمہارا یہ روپ دیکھ لیا ہوتا تو انارکلی کو بھول جاتا۔ میرا بڑی شدت سے دل چاہ رہا ہے کہ کاش میں کسی ملک کا بادشاہ ہوتا اور اپنا تخت و تاج تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیتا۔ توحید احمد نے لب کشائی کی تو الفاظ میں اس کے لیے پذیرائی ہی پذیرائی تھی۔ اصل میں مجھے بہت زیادہ کپڑے پہن کر سکون سے نیند نہیں آتی، وہ جیسے اپنی صفائی پیش کرنے لگی، اور تمہیں اس حال میں دیکھ لینے والوں کی عمر بھر کی نیندیں اڑ جاتی ہوں گی۔ وہ برجستہ بولے، مجھے اس حال میں میرے شوہر کے سوا صرف آپ دیکھ رہے ہیں، میں کوئی بازار میں بیٹھی طوائف نہیں جو سب مجھے یوں دیکھ سکیں۔ اس کی ادائیں کچھ کہہ رہی تھیں اور زبان پر کچھ تھا۔ توحید احمد نے اس سے بحث نہیں کی اور اس کے اپنے قریب بیٹھنے پر اسے مخمور نظروں سے دیکھتے رہے۔ اس نے غیر محسوس طور پر ایک جام اور تیار کر کے ان کے لبوں سے لگا دیا۔ آپ میں کچھ انوکھا ہے جو آپ کے مختلف ایج گروپ کے ہونے کے باوجود مجھے آپ کی طرف کھینچ رہا ہے۔ آپ مجھ سے اپنا تفصیلی تعارف کروائیے نا، میں بھی جانوں کہ خاص دکھنے والے اس شخص کا ظاہر ہی اتنا شاندار ہے یا پھر بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ ایسا ہے جو آپ کو خاص بنا رہا ہے۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے پلاتی وہ بہت لاڈ سے پوچھ رہی تھی۔ توحید احمد کے غبارے میں گویا ہوا بھر گئی اور وہ سرشاری سے ہنس دیے۔ تم نے دیکھا ہی کیا ہے جانے من، جب ہم جوانی میں فوج کی یونیفارم پہنتے تھے تو لڑکیوں کے غول ہم پر منڈلانے لگتے تھے، کوئی ادھر گرتی تھی تو کوئی ادھر، اور ہم یوسف ثانی بنے بے نیازی سے گزرتے چلے جاتے تھے، ہاتھ سے لڑکیوں کے ادھر ادھر گرنے کا اشارہ کرتے ہوئے۔ ان کی زبان میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ یقینی طور پر بنت انگور نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اب آپ کس عہدے پر ہیں؟ ان کے شانے پر سر ٹکاتے ہوئے فلک نے تجسس سے پوچھا۔ اب ہم آرمی انٹیلیجنس میں کرنل کے عہدے پر کام کرتے ہیں۔
बड़ा नाम है हमारा आर्मी में भी, सदर और वज़ीर आज़म तक हमारा धम भरते हैं। बड़े बड़े सूरमाओं को हमने अपने हाथों से ठिकाने लगाया है। ऐसा लगता था कि वो फलक के सामने अपनी शान बढ़ा चढ़ा कर बयान करना चाहते हों। हालत बता रही थी कि हर गुजरते लम्हे के साथ नशा गहरा होता जा रहा है, लेकिन वो पीने से बाज नहीं आ रहे थे। फलक भी पूरी मुस्तैदी से उन्हें पिला रही थी और उनका ग्लास खाली नहीं होने दे रही थी। आप तो वाकई सचमुच बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। आपने तो बड़े बड़े मुजरिमों को ठिकाने लगाया होगा। पिलाने के साथ साथ वो उन्हें चढ़ाने का काम भी कर रही थी। ये तो है, मेरी सर्विस भरी पड़ी है ऐसे कारनामों से। उन्होंने एक हिचकी लेते हुए जवाब दिया। इन मुजरिमों में राह के जासूस भी होते होंगे। ये यकीन होने पर कि उनका नशा गहरा हो चुका है और दिमाग मखसूस समत में चल रहा है, उसने गुफ्तगू को नाजुक मरहले में दाखिल किया और ख़ुद उनसे कुछ और भी करीब हो गई। राह के कुत्ते तो मेरा ख़ास शिकार हैं, जहाँ मिलें उन्हें चुन चुन कर पकड़ता हूँ और फिर उनकी खाल उधेड़ कर रख देता हूँ। उन्होंने नफ़रत ज़दा लहजे में जवाब दिया। सुना है पिछले दिनों आपने आशीष कुमार नामी किसी राह के एजेंट को पकड़ा है। वो उन पर पूरी तरह लद गई और वाज़ेह सवाल किया, आशीष कुमार ये साला कौन है? उन्होंने अपनी कनपटी को उंगलियों से बजाते हुए जहन पर जोर देने की कोशिश की। हो सकता है उसने आपको अपना नाम गलत बताया हो। ये वो शख्स है जिसे आप लोगों ने पिंडी से काफ़ी दूर एक पसमानदा गांव से पकड़ा था। वहां वो मौलवी के भेस में रह रहा था। फलक ने उसकी याददाश्त बहाल करने के लिए इशारे दिए। अच्छा, वो आशीष को मार, वो साला तो अभी भी मेरे पास है। वो मुकम्मल तौर पर बहके हुए नजर आ रहे थे। हाँ, वही आशीष कुमार। आपने उसे कहाँ रखा है? उस तक पहुँचने का तरीका बताएं। उसने देखा कि कर्नल इतना मदहोश हो गया है कि गनूदगी में जाने लगा है, तो उसका कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछने लगी। रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। तुम्हें इतनी बेताबी है तो मैं खुद तुम्हें ही आशीष कुमार तक पहुंचा दूंगा। यकदम ही कर्नल सीधा हो बैठा और साफ लहजे में संजीदगी से बोला, तो फलक उछल पड़ी और बेयकीनी से उसे देखने लगी। आंखों की सुर्खी के अलावा कर्नल तौहीद कहीं से भी शराब के नशे में महसूस नहीं हो रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे राह की किस एजेंट से शर्फ़ मुलाकात हासिल हो रहा है? उसकी हैरत से महजूज होते हुए उन्होंने तंजिया लहजे में सवाल किया। ये क्या बकवास है? मैं किसी राह के एजेंट को नहीं जानती। वो बिदकी। सारी जान पहचान हम खुद उगलवा लेंगे। मैं और मेरे आदमी इस काम में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने उसे अपनी नज़रों में रखते हुए जवाब दिया। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वो उनसे दूर सिरक कर तकरीबन बेड के दूसरे किनारे पर पहुंच गई थी। लेकिन मैं उसी वक्त समझ गया था जब तुम सुपर स्टोर में ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ गई थी। तुम्हारा एक्ट किया हुआ ड्रामा काफ़ी भोंडा था। फिर पार्किंग में खड़ी हुई तुम्हारी जाली नंबरों वाली गाड़ी ने भी मुझे एहसास दिलाया कि तुम कुछ गड़बड़ चीज़ हो, इसलिए तुम्हारी हकीकत जानने के लिए जानबूझकर तुम्हारे जाल में फंसता चला गया। तुमने मुझे अपने शबाब और शराब के नशे में डुबोना चाहा, तो भी मैंने खुद को तुम्हारे सामने बेबस जाहिर किया और बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। तुम किन लोगों के लिए काम कर रही हो ये तो मैं जान ही चुका हूँ। अपना बाकी बायोडाटा तुम खुद बताओगी। शराफत से बताओगी या टॉर्चर रूम में, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। वो बहुत इत्मीनान से बोल रहे थे। फलक जो बेड के किनारे तक खिसक आई थी, यकदम ही तेजी से हरकत में आई और साइड टेबल पर रखा लैंप उठाकर उन्हें खींच मारा। वो रिलैक्स नजर आने के बावजूद होशियार थे, इसलिए फौरन झुकाई दे गए और फुर्ती से छलांग लगाकर दरवाजे की तरफ दौड़ती फलक को छाप लिया। उसका नाजुक जिस्म उनके लंबे चौड़े वजूद के नीचे नीचे पिस कर रह गया, लेकिन वो कोई मामूली लड़की नहीं थी जो फौरन हार मान लेती। उसने उल्टा गिरे गिरे ही अपने हाथ को हरकत दी और कोहनी की जोरदार ज़रब कर्नल के पहलू में पड़ी। उसने उस एक ज़रब पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि लगातार अपने हाथों, पैरों और सर को हरकत में लाती चली गई। यकीनी तौर पर वो एक माहिर लड़ाका थी जो इंतहाई ख़राब पोजीशन में होने के बावजूद अपने दिफा से दस्तबरदार नहीं हुई थी। कर्नल को मजबूरन उसे छोड़कर खड़ा होना पड़ा और उन्होंने बाएं पैर की एक ज़ोरदार ज़रब उसकी कमर पर लगाई। वो उछलकर दीवार से टकराई और ये यकीनी तौर पर उसकी बदकिस्मती थी कि दीवार से टकराकर उसका सर फट गया और वो बुरी तरह चकरा गई। कर्नल ने फ़ौरन मौका का फ़ायदा उठाया और हथेली की एक जची तुली ज़रब उसकी कनपटी पर लगा दी।
وہ لہرا کر فرش پر گر گئی۔ کرنل نے حقارت سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھا اور اپنے پاس موجود آپریٹس کا بٹن پش کیا۔ اندر آ جاؤ، مختصر حکم دے کر انہوں نے آپریٹس واپس رکھ لیا اور خود اطمینان سے دوبارہ بستر پر بیٹھتے ہوئے شراب کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ گلاس اور دیگر سامان تو ان کی ہاتھا پائی میں ادھر ادھر گر کر برباد ہو گیا تھا، لیکن بستر پر لڑک جانے والی بوتل محفوظ رہی تھی اور اب وہ مزے سے نیٹ ہی پی رہے تھے۔ ان جیسے بلانوش کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی اور دو چار پیگ تو ان کے لیے پانی کی طرح بے ضرر ثابت ہوتے تھے۔ اسی لیے وہ اپنے سامنے فرش پر پڑی حسینہ کو آسانی سے مات دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کی تلاشی لو اور کپڑوں کو چھوڑ کر معمولی سے معمولی شے بھی الگ کر کے اپنے قبضے میں لے لو۔ دانت وغیرہ بھی اچھی طرح چیک کر لینا کہ کہیں اس نے کسی کھوکھلی داڑھ میں کوئی زہریلا کیپسول وغیرہ نہ چھپا رکھا ہو۔ مجھے یہ لڑکی ہر حالت میں زندہ سلامت چاہیے، اس لیے خیال رکھنا کہ کسی صورت اسے سوسائیڈ کا موقع نہ ملے۔ اسے مقامی یونٹ پہنچانے کے بعد اپنے انچارج سے کہو کہ مجھے رپورٹ کرے۔ وہ مفت ہاتھ آئی بوتل کا کام تمام کرنے میں لگے تھے کہ قدموں کی آہٹ ابری اور ایک نوجوان سیکیورٹی گارڈ کے یونیفارم میں اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ نوجوان نے اندر آتے ہی فوجی انداز میں انہیں سلوٹ مارا۔ وہ فوراً ہی اسے تفصیلی احکامات جاری کرنے لگے۔ ان کی ہدایات کو مستدی سے ذہن نشین کرتا وہ فوراً ہی حرکت میں آ گیا۔ کرنل بنت انگور سے لطف اندوز ہوتے خاموشی سے اس کی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ بالکل چت لیٹا ہوا تھا۔ اپنے جذبات کو قابو کر لینے کے لیے اسے کافی مہلت مل گئی تھی اور اب اس پر طوفان کے گزرے جانے کے بعد کسی خاموشی طاری تھی۔ اس خاموشی میں اس کے موبائل کی وائبریشن نے معمولی سا ارتعاش پیدا کیا۔ رنگ ٹون اس نے جان بوجھ کر بند کی ہوئی تھی کہ وہ اس وقت اپنے اندر کی آوازوں کے سوا کوئی آواز نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن ماحول پر چھائے جمود کو توڑنے کے لیے صرف وائبریشن ہی کافی ہوئی۔ اس نے موبائل نکال کر اسکرین پر آنے والا نام دیکھا۔ مشابرم خان کی طرف سے کال آ رہی تھی۔ اسے یکدم ہی یاد آیا کہ اس نے مشابرم خان کو ایک اہم ذمہ داری سونپ رکھی تھی، لیکن خود اس بری طرح الجھ گیا تھا کہ اسے فراموش ہی کر بیٹھا تھا۔ اتنے گھنٹوں بعد مشابرم خان کے کال کرنے کا مطلب تھا کہ کوئی خاص بات ہے۔ اس نے فوراً ہی کال ریسیو کر لی۔ ہاں خان، بولو کیا بات ہے؟ صاحب، میں آپ کے حکم پر مسلسل بیگم صاحبہ کے پیچھے ہوں اور کسی بھی معاملے میں ٹانگ اڑائے بغیر ان پر نظر رکھ رہا ہوں۔ وہ کدھر کدھر گئیں یہ تفصیل بتانے کا تو ابھی موقع نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کئی گھنٹے پہلے وہ ایک پجیرو والے آدمی کے ساتھ ایک گھر میں گئی تھیں۔ گھر کی چابی ان کے پاس تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ خود اس آدمی کو اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ کافی دیر ہو گئی، میں باہر چھپ کر ان کے نکلنے کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن وہ باہر نہیں آئیں۔ البتہ سیکیورٹی گارڈ کے یونیفارم میں ایک آدمی جو پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا تھا ابھی ابھی اندر گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر کے اندر جا کر دیکھوں۔ مشابرم خان نے جلدی جلدی اسے مختصراً حالات سے آگاہ کرتے ہوئے اجازت طلب کی۔ ابھی باہر رہ کر ہی نگرانی کرو اور مجھے گھر کا پتہ لکھوا دو۔ میں خود وہاں آ رہا ہوں۔ اس دوران اگر کوئی گڑبڑ نظر آئے تو تم مجھے انفارم کر کے حرکت میں آ جانا۔ شہریار نے اسے ہدایات دیں۔ آپ ادھر لاہور میں ہی ہیں سر؟ مشابرم خان حیران ہوا۔ ہاں، لیکن تم پہلے کام کی بات کرو اور مجھے پتہ بتاؤ، اس نے سختی سے جواب دیا۔ مشابرم خان نے گڑبڑا کر فوراً ہی پتہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ رابطہ منقطع کر کے جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اسی وقت ذیشان دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ میں تو تمہیں جگانے کے لیے آیا تھا، لیکن لگ رہا ہے کہ تم تو پہلے ہی سے جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ اس نے ایک نظر میں ہی اس کی حرکات کو بھانپ لیا۔ ہاں، مجھے جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کچھ دیر رک جاتے تو ہم تمہارے لائے ہوئے بندے کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم قیدی سے تمہاری موجودگی میں ہی تفتیش کر ڈالتے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ کرنل صاحب آج کل لاہور میں ہی ہیں، اور کرنل صاحب نے ہی اس آفت کی پرکالہ کو پکڑا ہے۔ اس وقت وہ ماڈل ٹاؤن کے ایک مکان میں موجود ہے اور تھوڑی ہی دیر میں میرا آدمی اسے لے کر پہنچ جائے گا۔ ذیشان کے کہے کو غیر دلچسپی سے سنتا وہ ماڈل ٹاؤن کا نام سن کر چونک پڑا۔ مشابرم خان نے بھی تو اسے ماریا کی ماڈل ٹاؤن کے کسی مکان میں موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ مکان نمبر معلوم ہے تمہیں؟ ذرا مکان نمبر تو بتاؤ، اس نے بےتابی سے ذیشان سے پوچھا تو وہ حیرت زدہ تو ضرور ہوا، لیکن جواب دے دیا۔ اس کے جواب نے تصدیق کر دی
کہ ذیشان جس آفت کی پرکالہ کا ذکر کر رہا ہے وہ ماریا ہی ہے۔ وہ ڈھہ جانے والے انداز میں واپس بیٹھ گیا۔ اسی وقت اس کے موبائل کی وائبریشن پھر محسوس ہوئی۔ کال کرنے والا مشابرم خان ہی تھا۔ پجیرو والا اکیلا واپس جا رہا ہے سر، لیکن اس نے ابھی اپنی گاڑی آگے نہیں بڑھائی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ کی گاڑی بالکل مکان کے دروازے کے ساتھ لگی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پجیرو والا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے؟ مشابرم خان کا لہجہ سخت ہیجان زدہ تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ ماریا کو مکان سے نکال کر یہاں لانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے اور کرنل صاحب یہ کام اپنی زیر نگرانی کروا رہے ہیں۔ تم خاموشی سے وہاں سے نکل کر رانا ہاؤس چلے جاؤ خان، میں بعد میں تم سے رابطہ کروں گا۔ اس نے تھکن زدہ لہجے میں جواب دے کر فون بند کیا اور ذیشان کی طرف متوجہ ہو کر اسے مخاطب کیا۔ پرل کانٹیننٹل کے روم نمبر 68 پر ریڈ کرواؤ۔ ذیشان، ممکن ہے وہاں سے ایک اور اہم مجرم تمہارے ہاتھ لگ سکے۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ ذیشان حیران ہوا۔ مسز جوزف کی، کرنل صاحب کی طرف بھجوائی جانے والی قیدی ڈاکٹر ماریا جوزف کی ماں، اور یقینی طور پر شریک جرم، وہ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتا رہا تھا۔ ماریا کے مشکوک ہونے کو محسوس کر لینے کے باوجود اس وقت وہ شدید ذہنی صدمے سے دوچار ہوا تھا۔ شاید آج کا دن اس کے لیے تھا ہی سخت کہ اسے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ ذیشان نے چاہے اس کی بات کا بیک گراؤنڈ پوری طرح نہ سمجھا ہو، لیکن فوراً ہی حرکت میں آ گیا اور ایک سہ رکنی پارٹی کو پرل کانٹیننٹل کی طرف دوڑا دیا۔ شہریار البتہ سر تھامے ایک جگہ بیٹھا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان حالات کا سامنا کیسے کرے۔ ماریا کا جو کردار سامنے آیا تھا وہ اس کے نیک نام خاندان کی عزت کو دبا لگانے کے لیے کافی تھا۔ یہ بے عزتی لیاقت رانا اور آفرین کے لیے ایک اور بڑا صدمہ ثابت ہوتی۔ وہ بیچارے پہلے ہی اتنے صدمے سہ کر بیٹھے تھے، اس نئے صدمے سے جانے ان پر کیا گزرتی۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے شہریار، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ذیشان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا۔ میں تمہیں گواہ بنا کر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے یکدم ہی اپنا سر اوپر اٹھایا۔ میں تمہیں گواہ بنا کر اپنی بیوی کو بقائمی ہوش و حواس طلاق دیتا ہوں۔ آج سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ مجھ پر حرام ہے، وہ بہت روانی سے کہتا چلا گیا۔ مگر کیوں دوست؟ ذیشان حیران پریشان تھا کہ وہ اتنی اچانک اور اتنا ذاتی فیصلہ آخر اسے کیوں سنا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب تم ڈاکٹر ماریا جوزف سے تفتیش کا آغاز کرو تو اسے صرف ملک دشمن کی حیثیت سے دیکھو اور میرا اس سے رشتہ تمہیں پریشان نہ کرے۔ اس کا لہجہ بہت صاف تھا۔ تو کیا ماریا جوزف تمہاری؟ ذیشان نے حیرت سے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں، وہ میری بیوی تھی۔ اپنی صفوں میں موجود غدار کو تلاش کرتے کرتے اس کا مشکوک کردار میرے سامنے آ گیا تھا، اسی لیے آج کل میں اس کی نگرانی کروا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل میرے آدمی نے مجھے اس کی اسی مکان میں موجودگی کی اطلاع دی تھی جہاں سے بقول تمہارے ایک اہم مجرمہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ اس نے ذیشان کو مختصراً آگاہ کیا۔ اوہ، آئی ایم سوری، مجھے واقعی افسوس ہے۔ اس مختصر تفصیل نے ہی ذیشان کو اس کی کیفیت سمجھا دی۔ تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری حماقت تھی کہ میں اپنے گرد بنے جانے والے جال میں پھنستا چلا گیا۔ ماریا میری زندگی میں بالکل اچانک آئی تھی اور حقیقتاً اس نے اس شادی کے لیے مجھے باقاعدہ ٹریپ کیا تھا۔ ذیشان کو یہ بتاتے ہوئے وہ وقت کسی فلم کے منظر کی طرح اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا جب جانے کیسے وہ ماریا کے حسن کے آگے بے بس ہو گیا تھا اور پھر اپنی غلطی کی تلافی کے لیے اس سے شادی کر لی تھی۔ اس وقت وہ اتنا شرمندہ تھا کہ اپنے بہکنے پر شدید حیران ہونے کے باوجود یہ نہیں سوچ سکا تھا کہ اس کے خلاف کوئی چال چلی گئی ہے۔ شاید اس روز ماریا نے اپنے فلاسک میں سے اسے جو کافی پلائی تھی اس میں ایسی کوئی دوا شامل تھی جس نے اس کے جذبات کو بھڑکا ڈالا تھا اور وہ جائز و ناجائز کی تمیز کھو بیٹھا تھا۔ یہ بات اسے اس روز سمجھ نہیں آئی تھی لیکن آج بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی۔ میں تمہارے معاملے کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ ہمارے دشمن بہت فعال ہیں اور اس طرح سے جال پھینکتے ہیں کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھنس جاتا ہے۔ میرے خیال میں تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بلتستان کی پہاڑیوں میں تباہ ہونے والے دہشت گردوں کے اڈے والے کیس پر کام کرتے ہوئے ایک ایسی کتالہ مجھ سے ٹکرائی تھی جو صرف چند گھنٹوں میں مجھے بیوقوف بنا کر مجھ سے کافی معلومات اڑا لے گئی تھی۔
میں آج تک ایملی پارکر نامی اس حسینہ کا دیا زخم بھول نہیں سکا ہوں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ مسلم ممالک کو چھوڑ کر دنیا بھر کی سیکرٹ سروسز عورتوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ عورت کے حسن اور چال بازیوں کے سامنے بڑے بڑے سورما ہار مانتے ہیں۔ یہود و ہنود تو اس معاملے میں خصوصاً بڑے بغیرت ہیں۔ اپنی عورتوں کو غیر مردوں کی باہوں میں بھیج کر ان کے ذریعے اہم رازوں تک پہنچنا ان کا بڑا پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ ہم مسلمان اپنی مذہبی اور اخلاقی اقدار کی وجہ سے اس انداز میں کام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیکرٹ سروس میں خواتین کام بھی کرتی ہیں، تو بہت محدود پیمانے پر، اور وہ بھی زیادہ تر دفاتر کے اندر۔ ذیشان دلائل اور مثالوں سے اس کا احساس شرمندگی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے کرنل صاحب اس جال میں پھنسنے سے کیسے بچ گئے؟ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ فی الحال ٹینشن کو جھٹک کر خود کو ماحول کا حصہ بنا لے، تاکہ کم از کم ذیشان کی تسلی ہو جائے اور وہ ماریا کے ساتھ اسی طرح پیش آ سکے جس کی وہ مستحق تھی۔ اپنے کرنل صاحب بڑے عجیب و غریب بندے ہیں، شراب پانی کی طرح پیتے ہیں، پھر بھی نشے میں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتے۔ عورت کے بارے میں البتہ شریعت کے سخت پابند ہیں، بغیر نکاح کے کسی عورت سے تعلق قائم کرنے کو سخت معیوب سمجھتے ہیں، اس لیے 3 خواتین کو اپنی زوجیت میں لے رکھا ہے۔ ذیشان نے کہا لگاتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا اور بولا، تم خود ہی سوچو، ایسے بندے کو روایتی ہتھ کنڈوں سے بھلا کیسے زیر کیا جا سکتا ہے؟ اگلوں کو مات تو ہونی ہی تھی۔ تمہارا آدمی ابھی تک پہنچا نہیں، میرے خیال میں ماڈل ٹاؤن سے یہاں تک کا راستہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ اسے اتنی دیر لگ گئی ہو۔ باتوں کے دوران شہریار کو خیال آیا تو اس نے ذیشان کو احساس دلایا، نارمل حالات میں اسے اب تک پہنچ تو جانا چاہیے تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹریفک میں کہیں پھنس گیا ہو، میں ابھی اس سے رابطہ کرتا ہوں۔ اطمینان سے جواب دے کر وہ رابطے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے اس کی کال رسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ اسی وقت ایک شخص دستک دے کر اندر داخل ہوا اور رپورٹ دی۔ پرل کانٹیننٹل جانے والی ٹیم کی طرف سے رپورٹ آئی ہے سر، ہمارا ٹارگٹ وہاں سے ہٹ چکا ہے۔ روانگی سے قبل اس نے ہوٹل انتظامیہ کو آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن ہمارے آدمی کمرے کی تلاشی لے کر دیکھ چکے ہیں کہ وہاں سے زنانہ کپڑوں سے بھرے ایک بیگ کے سوا سب کچھ ہٹا لیا گیا ہے۔ وہ بیگ ہمارے آدمی اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کو واپس آنے دو۔ فی الحال ہمیں ایک دوسرا بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ میں اشرف کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا، اسے ٹریس کرنے کی کوشش کرو۔ ذیشان نے اپنے ماتحت کو حکم دیا تو وہ فوراً ایڑیوں کے بل واپس گھوم گیا۔ میرے خیال میں ہم آپریشن روم میں چلتے ہیں، وہاں ہمیں فوری رپورٹس ملتی رہیں گی، اور میرے ماتحتوں کو بار بار بھاگ کر رپورٹ دینے یہاں تک نہیں آنا پڑے گا۔ ماتحت کے روانہ ہوتے ہی وہ خود بھی کھڑا ہو گیا اور شہریار سے بولا، تو اس نے اس سے اتفاق کیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے آپریشن روم میں پہنچے۔ اس کمرے میں 2 افراد پہلے سے موجود تھے، جبکہ کمرہ مختلف قسم کے مواصلاتی آلات اور کمپیوٹرز وغیرہ سے بھرا پڑا تھا۔ سر، اشرف کی کسی اجنبی نمبر سے کال آئی ہے، وہ اس وقت شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں موجود ہے۔ ذیشان کو دیکھتے ہی ایک آدمی نے ہیجان زدہ لہجے میں اطلاع دی، یہ وہی شخص تھا جو کچھ لمحوں قبل اسے پرل کانٹیننٹل جانے والی ٹیم کی ناکامی کی خبر سنانے آیا تھا۔ اوہ، پھر تو ہمیں بھی ہاسپٹل پہنچنا ہوگا۔ ذیشان فوراً الرٹ ہو گیا اور 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر وہ لوگ فوراً وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس نے کرنل توحید کو بھی حالات سے آگاہ کر دیا اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا کہ اشرف کی جگہ ایک دوسرا شخص ان کی موجودہ قیامگاہ کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ اصل میں ذیشان کرنل توحید کی سیکیورٹی کی طرف سے بہت محتاط تھا، اس لیے اس نے ہی زبردستی اصرار کر کے انہیں اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ جب تک لاہور میں ہیں سی ایف پی کا ایک اہلکار ان سے دور رہ کر ان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ حالات بتا رہے تھے کہ اس کا فیصلہ مناسب تھا۔ کھیل شروع ہو گیا تھا اور اب وہ لوگ تیزی سے ہسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ وقت کی اہمیت سے واقف ڈرائیور نے چند منٹوں میں ہی انہیں منزل تک پہنچا دیا۔ ذیشان نے شہریار کے علاوہ اپنے ایک ماتحت کو بھی اپنے ساتھ رکھا تھا۔ گاڑی رکتے ہی وہ لوگ تیزی سے اتر کر شعبہ حادثات کی طرف بڑھ گئے۔ ذرا سی پوچھ گچھ کے بعد انہیں اشرف تک پہنچنے میں کامیابی مل گئی۔ وہ برے حال میں تھا، اسے 4 گولیاں لگی تھیں، 2 پیروں میں، ایک بازو پر، جبکہ ایک گولی نے کان کی لو اڑا دی تھی۔ وہ ہوش میں تھا، لیکن کافی تکلیف میں اور نقاہت زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک گاڈ آپ لوگ پہنچ گئے۔ ڈاکٹر مجھے تکلیف سے بچانے کے لیے ٹرینکولائزر دینے والا تھا،
لیکن میں آپ کو رپورٹ دینے تک ہوش و حواس میں رہنا چاہتا تھا۔ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے یقیناً وہ شدید تکلیف برداشت کرنے کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ اگر اس کا احساس فرض اتنی شدت سے نہ جاگ رہا ہوتا تو یقیناً وہ تکلیف سے بچ کر مسکن دوا کے زیر اثر سو رہا ہوتا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ سی ایف پی کارکن ہی کیوں ہوتا؟ اس ادارے میں تو شامل ہی ان لوگوں کو کیا جاتا تھا جن کی حب الوطنی اور ایمانداری کا یقین ہوتا تھا۔ شاباش اشرف، اب جلدی جلدی مجھے ساری رپورٹ دے دو تاکہ تم ریسٹ کر سکو۔ ذیشان نے اسے سراہا۔ پہلے آپ برن وارڈ کے آئی سی یو پر کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، میں جس عورت کو لے کر مرکز پہنچ رہا تھا وہ اس وقت وہیں موجود ہے۔ اس نے ایک اہم اطلاع دی جسے سن کر ذیشان کے ماتھے پر شکنیں ابھریں، لیکن اس نے زبان سے کوئی تبصرہ کیے بغیر اپنے ماتحت کو اشارہ کر دیا۔ وہ فوراً ہی کمرے سے نکل گیا۔ اب وہاں صرف وہ تینوں ہی تھے۔ طبی عملے کو پہلے ہی وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب بتاؤ، ذیشان نے اشرف سے کہا تو وہ شروع ہو گیا۔ میں اور کرنل صاحب اپنی اپنی گاڑیوں میں اس مکان سے ساتھ ساتھ ہی روانہ ہوئے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سے نکلنے کے بعد کرنل صاحب اپنے راستے پر چلے گئے اور میں مرکز کی طرف چل پڑا۔ اس مرحلے میں اطراف سے ہوشیار رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ ہمارا پیچھا نہیں کیا گیا ہے، لیکن پھر ایک نسبتاً سنسان سڑک پر میرا یہ یقین غلط ثابت ہوا اور اچانک ہی سامنے سے ایک گاڑی نے آ کر راستہ روک لیا۔ گاڑی رکتے ہی ان لوگوں نے بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی۔ میرا کان اور ہاتھ زخمی ہو گیا، لیکن میں نے ہمت کی اور گاڑی سے اتر کر اس کی آڑ لیتے ہوئے خود بھی جوابی فائرنگ کرنے لگا۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور میں تنہا، اس لیے وہ مجھ پر بھاری پڑ رہے تھے۔ مجھے 2 گولیاں مزید لگ گئی تھیں۔ اتفاق سے آپریٹس اور موبائل دونوں ہی گاڑی میں رہ گئے تھے، اس لیے میں کسی کو کال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو سمجھیں غیبی مدد پہنچی اور فائرنگ کی آوازیں سن کر پولیس کی ایک موبائل نے وہاں کا رخ کرنے کی ہمت کر لی۔ پولیس موبائل کا سائرن سن کر حملہ آور فرار ہو گئے، لیکن جاتے جاتے انہوں نے شدید فائرنگ کی اور میرے خیال میں جان بوجھ کر پیٹرول کی ٹینکی کو نشانہ بنایا۔ فوراً ہی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں معاملہ بھانپ کر دور نہ ہٹ گیا ہوتا تو خود بھی اس آگ کی زد میں آ سکتا تھا۔ میرے شور مچانے پر جانے کس طرح جلتی ہوئی گاڑی سے قیدی لڑکی کو نکالا گیا، لیکن اتنی دیر میں وہ اچھی خاصی جھلس چکی تھی۔ ہمیں ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ پولیس والے میرا بیان لینا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں بڑی مشکل سے یہ بات سمجھائی کہ یہ پولیس کا کیس نہیں ہے۔ میری درخواست پر مجھے ٹیلی فون فراہم کر دیا گیا اور اس طرح میں آپ تک اطلاع پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے پولیس آفیسر سے لڑکی کی حفاظت کے لیے برن وارڈ کے باہر سپاہی تعینات کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اس نے میری بات مان لی ہوگی۔ اشرف نے بہت ہمت کر کے پورا قصہ سنا دیا، لیکن اس کی نکاہت زدہ آواز بتا رہی تھی کہ وہ شدید تکلیف میں ہے۔ اوکے جوان، تم نے اپنا کام کر دیا، اب دل بھر کر آرام کرو، باقی معاملات ہم خود دیکھ لیں گے۔ ذیشان نے اس کے شانے پر تھپکی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شہریار بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا اور حیرت زدہ تھا کہ اس کی کسی کوشش سے قبل ہی کس طرح ماریا کے لیے اذیتناک سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تم نے کیا اندازہ لگایا ہے وہاں کیا ہوا ہوگا؟ کمرے سے نکل کر برن وارڈ کی طرف جاتے ہوئے ذیشان نے اس سے اس کی رائے جاننی چاہی۔ میرے خیال میں ماریا سے کام لینے والوں کو کسی طرح بازی پلٹنے کی خبر ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے ماریا کی کرنل توحید کے ساتھ موجودگی کے دوران وہ ایسا کوئی آلہ استعمال کر رہے ہوں جس کی مدد سے وہاں ہونے والی گفتگو سنی جا رہی ہو، اس لیے مسز جوزف بھی ہوٹل سے غائب ہو گئی اور کچھ لوگوں نے شاید ماریا کو چھڑانے کی کوشش کی اور جب دیکھا کہ انہیں ناکامی ہوئی ہے تو پیٹرول ٹینکی میں گولیاں مار کر ماریا کی موت کا انتظام کر گئے۔ یہ اتفاق ہی ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن معلوم نہیں کچھ بتانے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اس نے حالات کا تجزیہ پیش کر دیا۔ میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ اب اللہ کرے کہ وہ اس قابل ہو کہ ہمیں کچھ کام کی باتیں بتا سکے۔ اس سے اتفاق کرتے ہوئے ذیشان نے خواہش ظاہر کی۔ جواباً وہ خاموش رہا، لیکن ظاہر ہے اس کی بھی یہی خواہش تھی۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ آئی سی یو پہنچ کر اپنے آدمی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ذیشان نے پوچھا۔ یس سر، لیکن پولیس والوں سے پتہ چلا ہے کہ کچھ دیر پہلے یہاں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کسی آدمی نے ڈیوٹی نرس کو پیشکش کی تھی کہ اگر وہ اس کا دیا ہوا انجیکشن مریضہ کو لگا دے تو بدلے میں اسے بھاری رقم ملے گی۔ نرس ڈر گئی، اس لیے اس نے اس آدمی کو انکار کر دیا اور یہاں موجود پولیس والوں کو اطلاع دے دی۔ اس اطلاع پر نرس کی مدد سے اس مشکوک آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ہاتھ نہ آ سکا۔ انہیں جو کچھ سننے کو ملا اس سے ظاہر تھا کہ ماریا کے سرپرست
موت کا تحفہ لیے سائے کی طرح اس کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ بی کیئرفل، جب تک ہم اس کا بیان حاصل نہیں کر لیتے، اس کی زندگی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ چاہو تو کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اندر پرندہ بھی پر نہ مار سکے۔ سخت لہجے میں کہتا ہوا ذیشان اسے ساتھ لیے اندر گھس گیا۔ اندر ڈاکٹر اور ایک نرس موجود تھی۔ میں اسپیشل برانچ سے ہوں اور مجھے مریضہ کا بیان لینا ہے۔ ڈاکٹر کو اپنا کارڈ پیش کرتے ہوئے ذیشان نے اس سے کہا، میں آپ کو چند منٹ سے زیادہ اجازت نہیں دے سکتا۔ مریضہ ہوش میں ہے لیکن اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اتنی شدید تکلیف میں اسے زیادہ بولنے پر مجبور کرنا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ڈاکٹر نے شاید اس کا کارڈ دیکھ کر ہی بادل نخواستہ انہیں بیان لینے کی اجازت دے دی تھی، لیکن واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ اسے یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی۔ زیادتی کرنے والوں کو کبھی نہ کبھی خود بھی زیادتی برداشت کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ بہرحال آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ ہمیں ہمارا فرض ادا کرنے دیں۔ ذیشان نے ایک طرح سے ڈاکٹر کو وہاں سے جانے کا اشارہ دیا اور خود بیڈ پر دراز ماریا کی طرف متوجہ ہوا۔ شہریار پہلے ہی اس طرف متوجہ تھا۔ سوختہ حال ماریا کے جسم کو کچھ ایسی ترکیب سے ڈھانپا گیا تھا کہ جسم کو ڈھانپنے والی چادر اس کے جسم سے ٹچ نہیں ہو رہی تھی اور صرف چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کا بایاں رخسار بری طرح جھلسا ہوا تھا اور بھویں غائب تھیں۔ ہونٹوں پر اب تک موجود سرخ سرخی نے اس کی ہیئت قضائی کے ساتھ مل کر اسے کسی خون آشام بلا کا سا روپ دے دیا تھا۔ اس حسن کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا جس کے زور پر وہ جانے کتنوں کو فتح کرتی رہی تھی۔ مسٹر شہریار کو میرے ساتھ دیکھ کر تم یہ بات تو اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی کہ تمہارا بھانڈا پوری طرح سے کھل چکا ہے اور تمہیں کہیں سے کوئی تحفظ نہیں مل سکتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اب بغیر کسی ہی لوحجت کے اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی چلی جاؤ۔ ذیشان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد مہری سے کہا، تم مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں اگلوا سکو گے۔ یہ بات تم بھی سمجھ سکتے ہو کہ جتنی شدید تکلیف میں میں اس وقت ہوں، اس سے زیادہ اذیت تم مجھے نہیں دے سکتے۔ اگر کوشش کی تو میں مر جاؤں گی لیکن تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر وہ بے پناہ تکلیف میں تھی اور جو کچھ کہہ رہی تھی اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بری طرح جھلسے ہوئے جسم پر وہ آخر اور کیا تشدد کر سکتے تھے؟ ہاں، یہ ممکن تھا کہ اس کے چھالوں پر نمک چھڑک دیا جاتا، لیکن ظاہر ہے اس عمل سے وہ اتنی اذیت محسوس کرتی کہ فوری طور پر مر بھی سکتی تھی۔ پھر یہ کہ اس ترکیب سے وہاں جو شور مچتا وہ الگ مسائل کا سبب بنتا۔ ملاقات کے لیے چند منٹ سے زیادہ کی اجازت نہ دینے والا ڈاکٹر تو ہنگامہ مچا دیتا، اور پھر یہ میڈیا کا دور تھا۔ میڈیا والے تو ویسے ہی ہر جگہ اپنی ناک گھسانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس معاملے کی حساس نوعیت کو سمجھے بغیر کوئی بیوقوف رپورٹر چٹپٹی سٹوری بھی بنا سکتا تھا۔ ذیشان نے لہجہ بھر ان مسائل کے بارے میں سوچا اور پھر دروازے پر جا کر اپنے آدمی سے بولا، سوڈیم پینٹوتھل منگوا لو، ہم اس کا استعمال کریں گے۔ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، مریضہ کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے، وہ اپنی جان سے بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر شاید آئی سی یو کے باہر ہی منڈلا رہا تھا۔ ذیشان کا حکم سن کر اس نے فوراً احتجاج کیا، تم ہمیں کسی بات سے نہیں روک سکتے۔ میرا کارڈ دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمیں ہر طرح کے اختیارات حاصل ہیں۔ ذیشان نے اسے ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر کے سختی سے بولا، لیکن یہ غیر انسانی سلوک ہے۔ بے شک یہ عورت کوئی مجرم ہوگی، لیکن اس وقت یہ ایک مریضہ ہے جسے بہترین طبی امداد پہنچانا میرا فرض ہے۔ ڈاکٹر پر فرض شناسی کا دورہ پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ اعتراض سے باز نہیں آ رہا تھا۔ انسانی سلوک انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، درندوں کے ساتھ نہیں۔ یہ عورت کتنے بھیانک جرائم میں ملوث ہے، تمہیں اندازہ نہیں۔ اگر ہم اس کی جان لے بھی لیں تو ان بے شمار لوگوں کے خون کی تلافی نہیں ہو سکتی جن کی جانیں اس کی وجہ سے گئی ہیں۔ ویسے بھی یہ موت کے قریب ہے، اگر ہم نے دیر کر دی تو ہو سکتا ہے طبی موت مر جائے، ورنہ اس کے اپنے ساتھی تو گات لگائے بیٹھے ہی ہیں۔ اسے مروانے کی ایک کوشش تو کی ہی جا چکی ہے، اب کیا تم اس بات کے منتظر ہو کہ وہ ہسپتال کے اس حصے کو ہی اڑا ڈالیں؟ ذیشان نے تلخی سے جواب دیا، پھر بھی ایک ڈاکٹر کس طرح یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کی مریضہ کو؟ ڈاکٹر منمنایا، لیکن اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سی ایف پی کا اہلکار ہاتھ میں کسی محلول سے بھری چھوٹی سی بوتل اور سرنج لیے کھڑا تھا۔ ایک شیشی گاڑی میں موجود میڈیکل باکس میں ہی موجود تھی، اس لیے مجھے آفس سے منگوانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے سرنج اور بوتل تھماتے ہوئے بتایا، اوکے۔
ذرا تم اس ڈاکٹر کو سنبھالو، ہم اپنا کام کر لیں۔ ذیشان فوراً ہی مصروف ہو گیا۔ یقیناً تم اس کے اثر سے واقف ہوگی۔ محلول سرنج میں بھر کر وہ ماریا کے قریب گیا اور اس کا جھلسا ہوا بازو چادر سے باہر نکالا۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی حالت اتنی بری تھی کہ ذرا سی حرکت پر خود ہی کراہ اٹھی اور بے بس ہو کر مغلظات بکنے لگی۔ ذیشان نے انسنی کر کے سوئی اس کے بازو میں چبھو دی۔ عام طور پر منجے ہوئے سیکرٹ ایجنٹس کو اس کا زیادہ ڈوز دینا پڑتا ہے، لیکن اس کی خراب حالت کی وجہ سے میں نے بہت معمولی ڈوز دیا ہے۔ امید ہے کہ اس کے لیے اتنی مقدار کافی ہوگی۔ وہ شہریار کو آگاہ کرنے لگا، البتہ نظریں ماریا پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ فی الحال اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن اسے معلوم تھا کہ وہ جلد آنکھیں کھول دے گی۔ شہریار خاموشی سے لیکن دلچسپی کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کافی عرصے سے ان ملک دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کے باوجود اس کے لیے یہ طریقہ کار نیا تھا، کیونکہ بہرحال وہ کوئی تربیت یافتہ سیکرٹ ایجنٹ نہیں تھا اور سی ایف پی کے ساتھ اسے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ آخر ماریا نے اپنی آنکھیں کھول دیں، لیکن اس کی آنکھوں میں شعور کی کوئی رمق نہیں تھی اور دھندلاہٹ سی اتری ہوئی تھی۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ ذیشان نے سوالات کا آغاز کیا۔ کلارا اینڈرسن، اس نے خوابیدہ سے لہجے میں جواب دیا، جسے سن کر ہی وہ لوگ چونک گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اصلاً ہندو ہوگی، لیکن اس کا جواب تو کچھ اور ظاہر کر رہا تھا۔ تمہیں را کے لیے کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ دوران تعلیم ہی میں نے ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ممی اس سے بھی پہلے سے ان کے لیے کام کر رہی تھیں، اس نے جواب دیا۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہم یہودی ہیں، اس نے چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ پھر تمہیں راہ میں کیسے شامل کیا گیا؟ ذیشان نے اضطراب سے پوچھا۔ میری ممی کے سیکنڈ شوہر ایک ہندو تھے اور راہ کے لیے کام کرتے تھے، انہی کی وجہ سے میری پہلے ممی کو وہاں کام کرنے کا موقع ملا، پھر میں بھی شامل ہو گئی۔ خود تمہارے والد یہودی تھے؟ ہاں، اس نے تصدیق کی۔ یعنی تم خود بھی ایک یہودی ہو، پھر تم نے ہندوؤں کی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنا کیوں قبول کیا؟ عظیم اسرائیل کے مفاد کے لیے۔ میری ممی نے اپنے پہلے شوہر کے مرنے کے بعد انیل مکھرجی سے شادی کی ہی اس لیے تھی کہ وہ جانتی تھیں کہ انیل مکھرجی را کا ایجنٹ ہے اور پاکستان میں رہ کر را کے لیے کام کرتا ہے۔ انہیں اس سے تفتیش تو دوسرے پہلو پر کرنی تھی، لیکن ابتدا ہی میں گفتگو کچھ ایسے رخ پر چلی گئی تھی کہ حیرت انگیز انکشافات ہو رہے تھے۔ یعنی تمہاری ممی حقیقت میں موساد کی ایجنٹ ہے اور تم بھی؟ ذیشان نے فوراً نتیجہ اخذ کر لیا۔ ہاں، جواب دیتے دیتے اس نے سر جھٹکا۔ یہ اپنے حواس میں واپس آ رہی ہے، اسے مزید ڈوز دینی پڑے گی۔ ذیشان بڑبڑایا اور پہلے کے مقابلے میں ذرا زیادہ دوا اس کے بازو میں انجیکٹ کی۔ تم ماں بیٹی ڈبل ایجنٹ بن کر رہ رہی ہو، اور را کے ساتھ تمہارا معاملہ اس لیے چل رہا ہے کہ دونوں ہی طرف کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں۔ ہاں، ہم مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور ہر صورت انہیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، وہ نفرت سے بولی۔ اس مقصد کے لیے تمہاری کیا حکمت عملی ہے؟ ذیشان نے دانت کچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہم تمہارے لوگوں کے ذہنوں کو برباد کر دیں گے۔ ہم نے تمہارے ملک میں نشے اور اسلحے کی وبا اس بری طرح پھیلا دی ہے کہ اب تم خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر دو گے۔ را کے تعاون سے ہم نے تمہارے کئی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں اپنے ایسے ایجنٹس پھیلا دیے ہیں جو ناپختہ ذہنوں میں بغاوت کا بیج بو کر انہیں دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں یہ شدت پسند تمہارے ملک کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم دنیا میں اتنے بدنام ہو جاؤ گے کہ عالمی برادری تمہاری دشمن ہو جائے گی، خاص طور پر ترم خان بننے والا امریکہ، جو پہلے ہی تمہارا دوست نہیں اور بھی دشمن بن جائے گا، وہ فخر سے بتاتی جا رہی تھی۔ کیسے؟ ذیشان نے صرف ایک لفظی سوال کیا۔ جب تمہارے ہاں سے بھاری مقدار میں وہاں ہیروئن سپلائی کی جائے گی تو وہ کیسے تمہیں بخشے گا؟ امریکہ تو تمہارا سب سے بڑا سپورٹر ہے، پھر تم لوگ وہاں کیوں ہیروئن پھیلا رہے ہو؟ اسے اپنے قابو میں رکھنے کے لیے۔ یکدم ہی اس کی آواز ڈوبنے لگی اور تنفس بے ترتیب ہونے لگا۔ ذیشان نے لب بھینچ لیے، پھر ڈاکٹر کی طرف مڑا۔ اسے دیکھو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر پہلے ہی ماریا، جو کہ اصل میں کلارا اینڈرسن تھی، کی حالت دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے آکسیجن ماسک لگایا اور پہلے سے جاری ڈرپ کے کینولا میں ہی 2-3 انجیکشن پے در پے داخل کر دیے۔ ذرا دیر کے لیے لگا کہ اس کی حالت سنبھل رہی ہے اور سانس ہموار ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر اچانک ہی اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا
اور ڈاکٹر کی کوششوں کے باوجود وہ ایک ڈیڑھ منٹ کے دورانیے میں ساکت ہو گئی۔ شی از نو مور، ڈاکٹر نے پلٹ کر مایوسی سے بتایا۔ مجھے اندازہ تھا اس حالت میں اگر اس کی جگہ کوئی عام عورت ہوتی تو 2 منٹ بھی ہمارے سوالوں کے جوابات نہیں دے سکتی تھی، لیکن یہ کلارا اینڈرسن تھی، موساد کی وفادار رہ کر را کے لیے کام کرنے والی ڈبل ایجنٹ۔ اس کے اعصاب عام عورتوں کے مقابلے میں بہت مضبوط تھے، جو یہ اتنا بھی جی گئی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ذیشان نے تبصرہ کیا، پھر اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے امید ہے کہ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ اس عورت سے انسانیت کی عمومی قدروں سے ہٹ کر اس طرح پیش آنا کیوں ضروری تھا۔ اگر یہ ہمیں کچھ بھی بتائے بغیر مر جاتی تو یہ ملک و قوم کے حق میں کسی صورت مناسب نہ ہوتا۔ اب بھی یہ بہت سے راز اپنے ساتھ ہی لے گئی ہے۔ اس عورت سے حب الوطنی کا سبق سیکھنا اور جو کچھ سنا اسے بالکل بھول جانا۔ اگر اس کمرے میں ہونے والی گفتگو لیک آؤٹ ہوئی تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ آپ بے فکر رہیں سر، میں اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس گفتگو کو ہمیشہ راز رکھوں گا۔ ڈاکٹر نے اسے یقین دلایا، پھر خیال آنے پر چونک کر پوچھنے لگا، ڈیڈ باڈی کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے آپ کے لوگ اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ اس لاش کو لاوارث لاشوں میں شامل کر دو۔ ذیشان کے جواب دینے سے قبل شہریار نے سرد مہری سے جواب دیا تو اس نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلا کر اس کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہونے والی اس دھوکے باز عورت کا یہی انجام مناسب تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔